السلام علیکم عزیزان من، آج کے ولاگ میں خوش آمدید ناظرین۔ جب ہم قدیم تاریخ کے بارے میں ولاگز کر رہے تھے جس میں وادی سندھ کی تہذیب، مصر، عراق، اردن، شام وغیرہ کی مختلف تہذیبوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس میں جنوبی امریکہ کے دو ملکوں کا ذکر آیا تھا جن میں ایک میکسیکو اور ایک پیرو۔ پیرو کے ٹیمپل اور وہاں کی تہذیب کے بارے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ آج ہم ایک دلچسپ سفر پر نکلے ہیں جو ہمیں پیرو کے شمالی علاقے میں لے جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم تاریخ، آرٹ اور ڈائناسور کے زمانے کی مخلوقات کا ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم موچے تہذیب کے بارے میں جانیں گے جو اپنی شاندار دستکاری اور رنگین ثقافت کے لیے مشہور تھی، لیکن اس دریافت کو وہ تصاویر بہت خاص بناتی ہیں جن میں ڈائناسور جیسی مخلوقات دکھائی دیتی ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے پیرو کے شمالی علاقے میں جہاں موچے تہذیب کبھی آباد تھی، اور یہ شاید 100 سے 800 عیسوی کے دوران وہاں پر حکمران تھے۔ یہ تہذیب دریاؤں کے کنارے پروان چڑھی، جس طرح کے مصر، وادی سندھ کی تہذیبیں بھی اور دنیا بھر کی قدیم تہذیبیں دریاؤں اور سمندروں کے کنارے پروان چڑھی۔ ان کا سلطنت کے ابھار سے پہلے بھی بہت زیادہ عروج تھا۔ یہ علاقہ صحرا کے بیچ واقع ہے جہاں ہمیں قدیم اہرام، عبادت گاہیں اور قبریں نظر آتی ہیں۔ یہاں دریافت ہونے والے آرٹ میں ایسی مخلوقات کی تصاویر شامل ہیں جو ڈائناسور سے مشابہت رکھتی ہیں۔ لمبی گردن والے جانور، تیز دانتوں والے شکاری اور اڑنے والے پرندے جو پیٹروسور جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹروسور ڈائناسور دور کے وہ پرندے ہیں جو کہ انتہائی خونخوار اور بڑی جسامت والے ہوا کرتے تھے۔ اس کہانی کا مرکز موچے ملکہ ہے جن کی قبر شاندار خزانے سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ سونے اور چاندی کے زیورات اور نایاب اشیاء ملی۔ ان کے مقبرے کے ارد گرد کی دیواروں پر روزمرہ زندگی، رسومات اور عجیب و غریب مخلوقات کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ موچے ملکہ کو روحانی رہنما بھی مانا جاتا ہے جو اپنے لوگوں کو دیوتاؤں سے جوڑتی تھی۔ ان کی حکومت اس بات کا ثبوت ہے کہ موچے تہذیب میں عورتوں کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں دریافت ہونے والی مخلوقات ڈائناسور کے دور سے تعلق رکھنے والی لگتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ موچے لوگوں نے ان مخلوقات کی اتنی واضح تصاویر کیسے بنائی؟ پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ مخلوقات شاید ان فوسلز یا ڈھانچوں سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہوں جو موچے لوگوں کو وہاں صحرا میں ملے، اور دوسری بات شاید یہ مخلوقات طاقت، خوف یا پھر ماورائی قوتوں کی علامت ہو سکتی ہیں جو کہ انہیں نسل در نسل اپنی کہانیوں میں ملی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قدیم کہانیاں یا روایات ان مخلوقات کے بارے میں معلومات کو محفوظ رکھ سکتی ہوں؟ جی ہاں، ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ بے شمار اقوام کے پاس ایسی دیومالائی کہانیاں آج بھی ان کی تہذیب کا حصہ ہیں۔ موچے لوگ بہترین کاریگر تھے۔ ان کے برتنوں پر لمبی گردن والے جانور، پنجوں والے پیر اور دم جیسی خصوصیات والے جانور بنے ہوئے تھے۔ ان کی عبادت گاہوں کی دیواروں پر خوبصورت اور تفصیلی تصاویر ہیں۔ ایک تصویر میں مخلوقات کی قطار دکھائی دیتی ہے جن میں کچھ ڈائناسور جیسے لگتے ہیں۔ ملکہ کے زیورات پر ایسی تصاویر کندہ ہیں جو قدیم مخلوقات کی اہمیت ظاہر کرتی ہیں۔ یہ دریافت کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ کیا دنیا کی قدیم تہذیبوں میں ڈائناسور جیسی مخلوقات کا کوئی مشترکہ تصور موجود تھا؟ موچے لوگ ان مخلوقات کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ دیوتا، محافظ یا خوفناک مخلوق کے طور پر؟ یہ دریافت سائنس، آرٹ کے ملاپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ جب ہم اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو ماحول میں پرسراریت سی محسوس ہوتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ ان اشیاء کے پیچھے کہانیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور ہر ٹکڑا ایک عجیب داستان سناتا ہے۔ موچے کی ملکہ اور ان کی تہذیب ہمیں انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کی یاد دلاتی ہے، چاہے یہ تصاویر
फॉसिल्स से मुतासर हों या किसी और याददाश्त का हिस्सा हों, ये हजारों साल बाद भी हमारी हैरत को जन्म देती हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप तारीख के बारे में सोचें तो याद रखें कि ये सिर्फ माजी की बात नहीं, बल्कि ये उन कहानियों का हिस्सा है जो हम सबको आपस में जोड़ती हैं। आज के व्लॉग के बारे में अपनी राय जरूर दें और मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।